اپنی زندگی کے ذریعے سے، اپنے دن رات کے ذریعے سے، اپنے دن رات کے 24 گھنٹے کے ذریعے سے، اپنے تمام اعمال و کردار کے ذریعے سے قیامت تک کے انسانوں کے لیے زندگی کے تمام معاملات کو برتنے کا جو خوبصورت طریقہ دے دیا، اس سے خوبصورت طریقہ قیامت تک کا کوئی بھی انسان نہیں بتا سکتا۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اے انسانوں میری بعثت اس لیے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کی بلندیوں کو مکمل کر دوں۔ بہترین اخلاق، بہترین معاشرت، بہترین معاملات، بہترین ویوہار جو ہو سکتا تھا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا کے مسلمانوں یاد رکھو تمہارے لیے تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی باپ ایک بہترین باپ بننا چاہتا ہے، ہمارے نبی کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ اگر کوئی شوہر ایک بہترین شوہر بننا چاہتا ہے، ہمارے نبی کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ اگر کوئی سیاستداں ایک بہترین سیاستداں بننا چاہتا ہے، ہمارے نبی کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ اگر کوئی مصلح ایک بہترین مصلح بننا چاہتا ہے، ہمارے نبی کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ اگر کوئی تاجر اور بزنس مین ایک کامیاب اور زبردست تجارت کرنے والا تاجر بننا چاہتا ہے، ہمارے نبی کی زندگی کے اندر نمونہ موجود ہے۔ اگر کوئی شخص ایک بہترین صوفی بننا چاہتا ہے، ہمارے نبی کی زندگی میں وہ نمونہ موجود ہے۔ اگر کوئی شخص ایک بہترین مقرر اور وائز بننا چاہتا ہے، ہمارے نبی کی زندگی میں وہ نمونہ موجود ہے۔ قرآن مجید نے صرف ایک آیت کے اندر قیامت تک کے انسانوں کو یہ بتا دیا کہ اے انسانوں تمہارے لیے اسلام کے آخری میسنجر، اسلام کے لاسٹ پروفٹ، اسلام کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک نمونہ ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام سمندر کو جمع کر دیا۔ اور یہ صرف اللہ کی بات نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام شعبوں میں، اگر کوئی تاجر ہے، اگر کوئی بزنس مین ہے، اگر کوئی شوہر ہے، اگر کوئی باپ ہے، اگر کوئی جج ہے، اگر کوئی سیاستداں ہے، اگر کوئی کسی بھی شعبے میں ہے، تو ہر شعبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ آپ مولویوں کی بات ہے، دنیا والے تو ایسا نہیں سمجھتے۔ دنیا کے اندر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ تجارت میں فلاں کی نقالی کرو، اگر تمہیں اچھا بزنس مین بننا ہے فلاں کے دیکھا دیکھی کرو، اگر تمہیں ایک اچھا سیاستداں بننا ہے فلاں کی طرح پولیٹکس اور سیاست کرو۔ ہم اور آپ یا دنیا کے لوگ ہو سکتا ہے اس کا انکار کریں، لیکن پیغمبر اسلام کے عاشقوں، اگر آپ کے ذہن و دماغ میں آپ کے نبی کی محبت سچی ہے تو سنیے اور سر دھنیے کہ جن لوگوں نے، جن کافروں نے، جن مشرکوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، آقا کو نہیں مانا، انہوں نے بھی ہمارے نبی کے بارے میں اس کا اقرار کیا کہ سرکار دو عالم اسلام کے لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ میں سے جو لوگ اہل علم ہیں، میں ان کے علم کے لیے یہ بات عرض کروں کہ ہندوستان کے فلسفی کے ایک پروفیسر ہے، پروفیسر کے ایس راما کرشنا راؤ، یہ غیر مسلم ہیں، ان کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، ان کا ایمان ہمارے نبی کی نبوت اور رسالت پر نہیں ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی اس نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب انگریزی میں ہے، محمد the prophet of اسلام، چھوٹی سی کتاب بکلیٹ، اس نے یہ پوری کتاب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی ہے۔ اور اس کتاب میں کیا لکھی ہے انہوں نے، آپ سنیے اور سر دھنیے۔ اس نے لکھا ہے محمد it is most difficult to get into the whole truth of it۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی سچائیوں کو، ان کے کمالات کو، ان کے اوصاف کو بیان کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل ہے۔ پھر وہ لکھتا ہے only a glimpse of it can I catch،
صرف ایک چھوٹا سا تجزیہ میں کر سکتا ہوں. اور پھر آگے جو اس نے لکھا ہے اسی کی زبان میں سنیے. وہ لکھتے ہیں there is Muhammad sallallahu alayhi wasallam the prophet, Muhammad sallallahu alayhi wasallam the warrior, Muhammad sallallahu alayhi wasallam the businessman, Muhammad sallallahu alayhi wasallam the statesman, Muhammad sallallahu alayhi wasallam the reformer, Muhammad sallallahu alayhi wasallam the orator, Muhammad sallallahu alayhi wasallam the protector of slaves, Muhammad sallallahu alayhi wasallam the emancipator of women, Muhammad sallallahu alayhi wasallam the judge, Muhammad sallallahu alayhi wasallam the saint. In all these departments of human activities, he is like a hero. یہ پروفیسر لکھتا ہے کہ اس راما کرشنا راؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر کی حیثیت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب جنگجو ہونے کی حیثیت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین مقرر اور خطیب ہونے کی حیثیت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین جج، جسٹس، قاضی اور حاکم ہونے کی حیثیت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی عفت و عصمت کے محافظ ہونے کی حیثیت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صوفی سنت ہونے کی حیثیت سے، انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں محمد پیغمبر اسلام کی زندگی he is like a hero، ہیرو کی ہے. آج دنیا میں ہمارے نوجوان فلمی ایکٹروں کی نقالی کرتے ہیں، لوگ انہیں ہیرو کہتے ہیں. ان کے ہیئر اسٹائل، ان کے کپڑوں کے اسٹائل، ان کے بولنے کے اسٹائل، ان کے چلنے کے اسٹائل کو فالو کرتے ہیں اور ان کی نقل کرتے ہیں کہ یہ فلاں ایکٹر کی فیشن ہے، ان کا طرز ہے. میرے نوجوانوں، اگر تمہیں نقل کرنی ہے تو اسلام کے پیغمبر اور پوری انسانیت کے سب سے بڑے ہیرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نقالی کرو. اللہ تمہاری آخرت کو بھی چمکائے گا اور تمہاری دنیا کو بھی آباد کرے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. ایک میں اور کسی غیر مسلم تھنکر کی بات سناؤں، غیر مسلم رہنما کی بات سناؤں. امریکہ کا ایک شخص گزرا ہے، بہت دن نہیں ہوا ہے، ابھی کچھ ہی سال پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. اس کا نام ہے مائیکل ہرٹ. وہ تعلیمی اعتبار سے سائنٹسٹ ہے اور مذہبی اعتبار سے عیسائی ہے. وہ مسلمان نہیں ہے، کرسچن ہے اس کا مذہب. اور تعلیمی اعتبار سے وہ عالم نہیں ہے، وہ سائنسداں ہے، وہ سائنٹسٹ ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے کافی ریسرچ کے بعد. اس کتاب کا نام ہے The 100. 100 کیا؟ اس کتاب کے ٹائٹل پہ لکھا ہے 100. مطلب اس کتاب کے اندر اس مصنف نے، مائیکل ہرٹ نے 100 ایسے لوگوں کی بائیوگرافی لکھی ہے، 100 ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جس نے حضرت آدم سے لے کر اس مصنف تک، 1978 میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، 1978 تک پوری انسانیت کی تاریخ میں 100 ایسے لوگوں کا تذکرہ جس نے انسانیت پر اپنا سب سے زیادہ پربھاؤ ڈالا ہے، جس نے انسانیت پر اپنا سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے. پوری انسانیت کی تاریخ میں 1978 میں یہ کتاب لکھی گئی. 1978 تک اس مصنف، اس سائنٹسٹ، اس کرسچن کے ریسرچ کے مطابق 100 ایسے لوگوں کا اس نے تذکرہ کیا ہے جس نے پوری انسانیت کی تاریخ میں سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے. آپ کو حیرت ہوگی، اس کتاب کے اندر 100 عظیم شخصیات کا ذکر ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے نمبر پر کس کا نام ہے؟ یہ کرسچن تھا. پہلے نمبر پر اس نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ کا نام نہیں لکھا. یہ سائنٹسٹ تھا. پہلے نمبر پر اس نے نیپولین کا نام نہیں لکھا. پیغمبر اسلام کے عاشقوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مر مٹنے والے مسلمانوں، آپ کو حیرت ہوگی پہلے نمبر پر اس کرسچن نے، اس سائنٹسٹ نے جس شخصیت کا نام لکھا ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اور اس نے آگے لکھا ہے My choice of Muhammad to lead the world's most influential person may question by other and may surprise some readers. اس نے لکھا ہے کہ میں نے 100 لوگوں کی فہرست میں پوری انسانیت کی تاریخ میں جس نے انسانیت پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ اثر ڈالا،
جس نے انسانیت کو سب سے زیادہ متاثر کیا، ان 100 لوگوں کی لسٹ میں نے اگر پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نمبر پر لکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو حیرت ہو۔ مصنف لکھتا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے سوال کریں، لیکن تمام حیرت کرنے والوں کی حیرت کا اور تمام سوال کرنے والے لوگوں کے سوال کا جواب یہ ہے، وہ آگے لکھتا ہے he was the only man who was supremely successful on both the secular and religious level۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی تاریخ میں وہ واحد انسان ہے جس نے مذہبی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی پوری دنیا انسانیت کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ میرے بھائیوں، انسانیت پر سب سے گہرا اثر اگر کسی نے چھوڑا ہے، انسانیت کو بدلنے میں، معاشرے کی اصلاح میں، لوگوں کے دلوں کو پلٹنے میں، لوگوں کو اوپر سے نیچے تک، اندر سے باہر تک بدلنے میں اگر کسی نے اور دنیا انسانیت میں کسی نے سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور انہی عظیم شخصیت کے نام سے منسوب آپ کا یہ جلسہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صرف اس لیے کہ آج کا یہ جلسہ میرے نبی، میرے پیغمبر، میرے رسول، میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب ہے، اس لیے بھگوان چھپرا کا ایک ایک مسلمان یہاں موجود ہوتا، لیکن مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ آج دین کی عظمت ہمارے سینوں میں نہیں ہے، آج دین کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، اس کا دم ہم بھرتے ہیں، لیکن ہمارا سینہ حقیقت سے خالی ہے۔ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی چوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف اعجاز میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہم دم تو ضرور بھرتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عشق اور آپ کی حقیقی محبت سے ہمارا اور آپ کا دل بالکل خالی ہے، اس لیے مجلس خالی نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میں آپ کو کچھ ضروری پیغامات اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو مجھے آپ کے سامنے اس وقت عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے اس بات کو کہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں، اور ہمارا ایمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہے، آپ کی رسالت پر ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیغمبر آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ سے عشق کرنا اور آپ سے عشق کا دم بھرنا یہ ہمارے ایمان کا اٹوٹ حصہ ہے۔ لیکن لوگوں یاد رکھنا اس بات کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صرف میلاد کی محفل کرنا، صرف سیرت کے جلسے کرنا، صرف جلوس نکال لینا، 12 ربیع الاول آئے تو جھنڈے لگا لینا، 12 ربیع الاول آئے تو جلوس نکال لینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کے سینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جلوس محمدی نکال لینے سے، صرف میلاد النبی کی مجلس لگا لینے سے، صرف 12 ربیع الاول میں جلوس نکال دینے سے، صرف اپنے گھروں پر جھنڈا لگا دینے سے، صرف نعتیہ مشاعرے کر لینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا ہو جائے گا، تو خدا کی قسم یاد رکھیے ہرگز حق ادا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ اور آج کے پرفتن حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا مطالبہ ہے کہ ہر مسلمان وہ جہاں بھی ہے اپنے سر سے کفن باندھ کر نکل جائے، ہر مسلمان جہاں بھی ہے وہ اس بات کو طے کر لے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جس کام کو دے کر، جس منصب کو دے کر، جس ذمہ داری کو دے کر بھیجا تھا، ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داری تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا؟ آخر آپ
امت محمدیہ میں کیوں پیدا ہوئے، آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ سنیے، ایک سچے عاشق رسول، ایک صحابی رسول حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اس وقت کا سپر پاور بادشاہ ان کے دربار میں ایک صحابی رسول، ایک سچا عاشق رسول پہنچتا ہے، اور رستم پوچھتا ہے کہ اے صحابی، اے محمد الرسول اللہ کے عاشق، اے محمد الرسول اللہ کے دیوانے، مجھے بتاؤ کہ تم اس دنیا کے اندر کیوں آئے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام کے یہ دیوانے کیوں کھڑے ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو سنیے، اس سچے عاشق نبی نے جو جواب دیا تھا، اگر میرا، آپ کا، دنیا کے ایک ایک مسلمان کا وہ جواب نہیں ہے تو خدا کی قسم اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان ادھورا ہے۔ اس صحابی رسول نے اس امت کا تذکرہ کیا تھا، امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کا تعارف کرایا تھا، ایک ایک فرد اس امت کا، چاہے وہ بھگوان چھپرا کے دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ امریکہ جیسے سپر پاور ملک کے شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عرب اور حجاز کا رہنے والا ہو یا ہندوستان کا رہنے والا ہو، اگر وہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا تعارف رستم کے سامنے اس سچے عاشق رسول نے کیا تھا۔ واللہ تعالی ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، ومن ضیق الدنیا الى سعتها۔ اے رستم سنو، اے دنیا کے طاقتور بادشاہوں سنو، محمد الرسول اللہ کے ہم غلام، ہم غلامان محمد، ہم محمد الرسول اللہ کے عشاق اس دنیا کے اندر اس لیے آئے ہیں تاکہ دنیا کے تمام انسانوں کو گندگیوں سے نکالیں، دنیا کے تمام انسانوں کو ایک اللہ، تمام پوجی جانے والی چیزوں سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی کی طرف لائیں۔ پوری دنیا کے انسانوں کو ہم یہ بتا دیں کہ اس پورے سنسار کا پیدا کرنے والا، اس پوری کائنات کو بنانے والا، اس پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے، اور اسی کی بندگی ہوگی، اسی کی پوجا ہوگی۔ ہم دنیا کے تمام انسانوں کو تمام باطل نظام سے نکال کر اسلام کے عادلانہ نظام کی تحت لائیں، اسلام کے پیغامات کا تعارف ہم کرائیں، ہم دنیا کے لوگوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر اسلام کی وسعت کی طرف لائیں۔ یہ پیغام ہے لوگوں اس صحابی کا رستم کے سامنے، اور یہ پیغام ہی نہیں۔ ایک دوسری بات جس کے لیے میں نے ایک حدیث پڑھی، حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آقا نے فرمایا محبت کا تھرمامیٹر۔ آج میں بھی کہتا ہوں، میرا دعویٰ ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ہر مسلمان کہتا ہے کہ مجھے اپنے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ اسے نبی سے محبت ہے۔ سوال، نبی سے محبت کا تھرمامیٹر کیا ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں نبی کی محبت کا وہ دعویٰ سچا ہے؟ یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ آپ کو بخار ہو جائے، اس کو ناپنے کے لیے تھرمامیٹر ہے، تھرمامیٹر لگاتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بخار کتنا ہے۔ بخار زیادہ ہو آپ علاج کراتے ہیں۔ تو محبت نبوی کے ناپنے کا تھرمامیٹر کیا ہے؟ کیا تھرمامیٹر یہ ہے کہ آپ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کیا تھرمامیٹر یہ ہے کہ آپ میلاد کی محفل میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کیا تھرمامیٹر یہ ہے کہ آپ حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیا تھرمامیٹر یہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول میں جھنڈے لگاتے ہیں یا نہیں؟ کیا تھرمامیٹر یہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں یا نہیں؟ نہیں لوگوں، تھرمامیٹر خود اس نبی نے دیا جس نبی کی محبت کا ہم دم بھر کے مختلف چیزوں کو محبت کے ناپنے کا معیار قرار دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ناپنے کا جو تھرمامیٹر دیا ہے صرف وہی تھرمامیٹر صحیح ہے، اس کے علاوہ محبت کو ناپنے کے تمام تر تھرمامیٹر اور تمام تر ترازو فیل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو ناپنے کا تھرمامیٹر یہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا من احبنی اطاعنی، اے لوگوں سنو، جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہوگا وہ میری بات مانے گا۔ نبی کی محبت پورے ٹینشن میں منہ بنا کر گھر میں داخل ہوں گے، نہ مسکراہٹ، نہ سلام،
ایسا لگتا ہے کہ اگر سلام کر لیں گے تو 576 روپے کا جرمانہ لگ جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی؟ جب آپ گھر کے اندر آتے تھے تو کیسے آتے تھے؟ ام عائشہ کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تھے، نمبر 1 مسکراتے ہوئے آتے تھے، نمبر 2 سلام کر کے آتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اپنے گھر میں جاتے ہوں تو اپنی بیوی بچوں کو سلام کر کے جاتے ہوں اور مسکراتے ہوئے جاتے ہوں؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ ہمارے دارالقضاء کے اندر معاملات آتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑوں کے معاملات، ہم لوگ اس کو یہ نسخہ بتاتے ہیں۔ شوہر کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی ہے، ہم لوگ بتاتے ہیں کہ صاحب ایسا ہے کہ آج سے جب تم گھر میں جانا تو سلام کر کے جانا، مسکراتے ہوئے جانا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالے ثواب کی نیت سے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر شوہر اس 3 سنت پر عمل کر لے، مسکرا کر گھر جائے، سلام کر کے گھر جائے، بیوی کو محبت میں کبھی کبھی ساتھ بٹھا کر اپنے ہاتھ سے لقمہ ڈال دیا کرے، سارے جھگڑے ختم۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ خدا کی قسم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ کمال ایمان کی علامت اس کو قرار دیا کہ سب سے اچھا ایمان والا وہ ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، نمبر 2 جس کے معاملات بیوی بچوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتایا نہیں کہ سب سے اچھا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نرمی کرتا ہو، بلکہ آقا نے برت کے دکھلایا، آپ نے کر کے دکھلایا۔ آپ صرف گفتار کے غازی نہیں تھے کہ